الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بسد الامر فانتظروا الساعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک روایت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں علماء ہی۔ یہاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں علماء سے کون مراد ہے؟ کیا وہ علماء مراد ہے جو مدارس اسلامیہ میں مروجہ جو کورس ہے اس کو پورا کرنے کے بعد وہ عالم کہلاتے ہیں، یا ہر وہ شخص جو دین کا علم رکھتا ہو، علم صحیح رکھتا ہو، اس کو عالم کہا جاتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ڈرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ علماء سے مراد کون ہے۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء حق اور ربانیین ہیں اور دوسرے علماء سو ہیں۔ علماء حقانی اور جن کو علماء ربانی کہا جاتا ہے ان کی علامات اور صفات کیا ہیں، اور جو علماء سو ہیں ان کی کیا صفات ہیں؟ تو جو علماء ربانیین ہیں ان کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان کا میلان، ان کے قلب کا میلان نیکی کی طرف ہو، یعنی ہمیشہ یا اکثری طور پر نیکی کی طرف ان کا میلان رہتا ہو۔ یہ علماء حق کی پہلی علامت بیان کی ہے۔ جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں پہلی صفت یہی بیان فرمائی ہے کہ ان کے قلوب کا میلان نیکیوں کی طرف رہتا ہے، وہ ہمیشہ نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے ہر اگلی ساتھ میں، ہر اگلے منٹ اور سیکنڈ میں کسی نئے کام کا وجود ہو جائے۔ یہی علامت علماء حق کی بھی ہے۔ علماء حق وہ شریعت اور اس طریقت کے خلاف نہیں بھاگتے ہیں۔ علماء سو نہ تو ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس وہ فہم ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اس قسم کے اعلیٰ درجے کا علم ہوتا ہے۔ تو علماء حق کی دوسری علامت یہ بھی لکھی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم رکھتا ہو۔ وہ قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم بھی رکھتا ہو، خالص علم نہیں، اس کے علم میں تعمق اور گہرائی ہو۔ یہ تو علماء سو بھی ہے جن کے پاس قرآن کا علم بھی ہوتا ہے، حدیث کا علم بھی ہوتا ہے، فقہ کا علم بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاں علم میں وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہوتی۔ جو تفقہ شرعاً مطلوب ہے وہ تفقہ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ جس طرح علماء بنی اسرائیل ہے کہ وہ قرآن کریم میں جن کی مذمت بیان کی گئی ہے اور جا بجائے جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے آیات قرآنی کو توڑ مروڑ کر پیش کیا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل ہو جائے۔ اس وقت بھی علماء سو کا ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ظاہراً وہ علماء کی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن حقیقی علم ان کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دین کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ دو طبقوں سے پہنچا ہے۔ دین کو جو نقصان پہنچا ہے سب سے زیادہ وہ کس سے پہنچا ہے؟ وہ دو طبقوں سے پہنچا ہے۔ وہ دو طبقے کون ہیں؟ فرمایا کہ ایک طبقہ علماء سو کا ہے، ایک طبقہ علماء سو کا ہے اور دوسرے عمرا مالداروں کا ہے کہ وہ اپنے مال کے نشے میں ہر وہ کام کرتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو ایک تو علماء سو، علماء بد سے اس دین کو نقصان پہنچا ہے، اور دوسرے ان
عمرا مالداروں سے جو ہے اس دین کو نقصان پہنچا. هل افسد الدین الا الملوک. یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دین کو جو فاسد کیا ہے وہ کون سے طبقے میں کیا ہے؟ وہ طبقہ علماء سو ہے. تو اس لیے یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے علماء سو ہے اور کون سے علماء حق ہے. جو روایت میں نے پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ پوری روایت جس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے میں نے اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا تھا. اذا وسد الامر، جب کوئی کام کسی ایسے کے سپرد کر دیا جائے، اذا وسد الامر جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اذا وسد الامر من غیر اہلی، جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو، جب امر کو، معاملے کو، انتظام کو اس کو سپرد کر دیا جائے، فانتظروا الساعہ، بس آپ کیا کرو پھر تو قیامت کا انتظار کرو. وہ یہی بات ہے. وہ کون ہے پھر؟ وہ علماء سو ہی میں سے ہے. آج آپ دیکھ لیجیے عام طور پر مساجد کے متولی کون ہوتے ہیں؟ کون ہے؟ کوئی علماء ربانی تھوڑی ہوتے ہیں، کوئی علماء حقانی موجود ہو. ان پڑھ جاہل جن کو دین کا علم نہیں، وہی آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں متولی بنا دیا جائے اور ہمیں منتظم بنا دیا جائے اور ہم جو ہے اس نظام کو چلائیں گے اور ہم جو ہے قوم کی رہنمائی کریں گے، قوم کی رہبری کریں گے. نہ علم ہے پاس میں، نہ یہ چیز کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. تو یہی علماء سو ہے. یعنی ظاہری چولا پہن رکھا، ظاہری شکل و صورت علماء کی بنا رکھی ہے. نہ قرآن کا علم ان کے پاس موجود ہے، نہ حدیث کا علم ان کے پاس موجود ہے، نہ فقہ و فتاوی سے کوئی ان کو مناسبت ہے. ایسے آدمی آگے بڑھ لیں گے، صاحب ہم صاحب چلائیں گے، متولی ہم بنیں گے. اور یہ تو حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی انتظام کا دعویٰ کرے کہ مجھے محلے کا ممبر بنا دو، مجھے ناظم بنا دو، مجھے متولی بنا دو، وہ سمجھ لو کہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے. اللہ کی مدد پھر اس کے ساتھ نہیں ہوا کرتی ہے. ہاں بغیر کسی طلب کے کوئی عہدہ مل جائے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اور جو طلب کر کے کسی عہدے کو حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے پیچھے نہیں ہوا کرتی ہے. تو جب کوئی عہدہ، کوئی منصب کسی غیر اہل کو سپرد کر دیا جائے تو سمجھ لو اب یہ دین خرد برد ہو جائے گا. یہ خرد برد کر، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم تو ہے نہیں، فقہ کو وہ جانتا نہیں ہے. جب وہ نہیں جانے گا، مسائل کا اس کو علم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ کہ قیامت کا انتظار کرو. تو اس لیے مناصب ایسے شخص کو دیے جائیں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، جو فقہ کو جانتا ہو، جو مسئلے مسائل سے واقف ہو، ایسے کو اپنا مقتدا بنایا جائے. ہر غیر نتو خیرے کو مقتدا مت بناؤ، نہ معلوم وہ تمہاری نیا کو کہاں لے جا کر کے ڈبا دے. حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں روایت موجود ہے، ایک دور ایسا آئے گا ہر کس و ناقص مسئلہ بتائے گا، ہر جاننے نہ جاننے والا مسئلہ بتائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا. تو اس لیے انتخاب ایسا کرو کہ وہ عالم ربانی ہو، جو حدیث کا صحیح طور پر، قرآن کا صحیح طور پر، فقہ کو صحیح طور پر جانتا ہو، مسائل سے واقفیت رکھتا ہو. ہر کس و ناقص کو اپنا مقتدا اور پیشوا مت بناؤ. ہمارے اندر، ہماری اس قوم میں ایک بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی آ جائے ڈگڈگی بجا دے، اسی کے پیچھے ہونے کو یہ کوئی اللہ والا ہے، یہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پر ننگے پتنگے پھرتے ہیں، وہ ڈلے مارتا پھر رہا، ادھر ادھر سے کچھ کہتا پھر رہا. کچھ پوچھ لیا اس سے، اس نے کچھ ایسی بات بتا دی جو واقعی سچ تھی، جو واقعی کے مطابق سمجھا کہ وہ یہ پہنچا ہوا. یہ معلوم ہوتا ہے اس شہر کا مجذوب یہی ہے، یہ شہر اسی کی نگرانی میں چل رہا ہے.
عجیب مزاج ہمارا ہے، نہ یہ دیکھنا کہ وہ شریعت کا متبع ہے کہ نہیں ہے، وہ مسائل سے واقفیت رکھتا ہے کہ نہیں ہے، کیا چیز ہے اس کے پیچھے ہو لیں گے، اسی کے پیچھے چل دیں گے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ تم جس سے دین حاصل کر رہے ہو دیکھ لو وہ ہے کون، جس سے تم علم لے رہے ہو، معلومات جس سے تم حاصل کر رہے ہو، اس کا مبلغ علم کیا ہے یہ بھی تو دیکھ لو۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ مدرسے سے پڑھ کے گیا، اس نے منطق فلسفہ اس کو ذرا گہرائی کے ساتھ پڑھا تھا، وہ گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد کنویں میں گلہری گر گئی۔ اب وہاں کوئی عالم تھا نہیں، مسائل کا جاننے والا، مسائل کے بتلانے والا، تو کہا کہ بھئی ایک فلاں نئے مولوی فارغ ہو گئے ہیں، چلو ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ گئے لوگ اکٹھے ہو کے کہ چلو کوئی مسئلہ پوچھو، جا کر کے اس سے پوچھا کہ بھئی مسئلہ بتاؤ، گلہری کنویں میں گر گئی۔ اب چونکہ اسے مسئلہ تو معلوم نہیں تھا، اس نے جو نقلی علوم تھے ان کو نہیں پڑھا تھا صحیح، عقلی علوم کو اس نے پڑھا تھا۔ کہنے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ گلہری کنویں میں گری تو سیدھی گری، الٹی گری، خود گری، کود کر گری، کسی نے گرائی؟ ارے بھائی خود گرے، کود کے گرے، الٹی گرے، سیدھی گرے، گری تو کنویں میں۔ اب گاؤں والے کہنے لگے بھائی افسوس کا تو علم بڑا وسیع ہے، اب بیچارے گاؤں والوں کو کیا پتا، وہ بھی ایسے ہی۔ اب یہ تحقیق کام کرے گا صاحب الٹی گری ہے، کچھ دیکھ تھوڑی رہا تھا اس وقت کا الٹی گر رہی ہے، سیدھی گر رہی ہے، خود گری ہے یا کود کر گری ہے۔ بیچارے کو مسئلہ تو معلوم نہیں تھا، اس نے الجھا دیا، بیچارے چلے گئے۔ ارے بھائی الٹی گرے، سیدھی گرے، کوئی گرا ہے یا خود گرے، حکم ایک ہی ہے، حکم ایک ہی۔ اگر وہ زندہ ہے، پھول پھٹ گئی ہے تو حکم الگ ہے، پھولی اور پھٹی نہیں ہے، زندہ ہے تو حکم الگ ہے۔ خود گرے، کود کر گرے، کیسے گرے، تو معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ پڑھ کر تو آیا لیکن اسے جن علوم کا حامل ہونا چاہیے تھا جس کی ضرورت عوام کو پڑتی ہے۔ اس لیے علماء اس امت کے ڈرائیور ہیں، گاڑی کو چلانے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ڈرائیور اگر غلط ہے، اگر وہ غلط سمت لے گیا تو خود بھی ڈوبے گا، گاڑی کا بھی نقصان ہوگا، جو کچھ سامان ہوگا اس کو بھی ہلاک اور تباہ اور برباد کر دے گا۔ تو جو ڈرائیور آپ چن رہے ہیں یہ دیکھ لو کہ ہمیں گائیڈ کرنے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا ہے کون ہے جو سنت و شریعت کے مطابق وہ اس کا علم بھی ہے نہیں ہے، اس کا عمل خود ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھ لو۔ اگر یہ نہیں دیکھو گے تو وہ کہیں بھی تمہیں لے ڈوبے گا۔ تو اس لیے جو ڈرائیور آپ اپنا متعین کر رہے ہیں یہ دیکھ لو وہ علماء ربانی میں سے ہے نہیں ہے، علماء حقانی میں سے ہے کہ نہیں ہے، یا علماء سو میں سے ہے۔ اگر علماء سو کا انتخاب کر لیا تو سمجھ لو کہ تمہاری نیا ڈوب گئی۔ ہمیشہ علماء حق جو قرآن و حدیث اور فقہ کا علم رکھتے ہو ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا بناؤ، اور ایسے کو ہرگز عالم اپنا مقتدا اور پیشوا نہ بناؤ جو خود بھی گمراہ ہو اور تمہیں بھی گمراہی میں لے جا کر ڈال دے۔